خداوند یہوشع مسیح کے نام میں آپ سب کو شالوم، آپ سب کا ویلکم ہے سالم 119 اردو یوٹیوب چینل پر۔ کیا آج مسیحیوں پر شریعت لاگو ہوتی ہے یا کیا آج مسیحیوں کو شریعت کو ماننا چاہیے جو کہ خدا کا کلام ہے نہ کہ کسی انسان کا؟ دوسرا پطرس پہلا باب 20 آیت۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ پطرس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ نبوت کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتی تھی، نہ کہ کسی انسان کی اپنی مرضی یا خواہش سے، اور جو کچھ خدا اپنے بندوں نبیوں پر ظاہر کرتا وہ بالکل اسی طرح بولتے تھے، نہ تو کچھ گھٹا کر اور نہ ہی کچھ بڑھا کر، جیسا کہ خدا نے کہا، جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تو اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں کچھ گھٹانا۔ استثناء 12 باب 32 آیت۔ آج ہمارے مسیحی معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ یہ مانتے ہیں کہ آج کے مسیحیوں کو شریعت ماننے کی یا اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت سارے پاسٹرز اس بات کی منادی کرتے ہیں کہ جو پرانا عہد نامہ ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے اور نیا عہد نامہ مسیحیوں کے لیے ہے، اور چونکہ مسیحی اب فضل کے ماتحت ہیں تو اب ان کو تورا یعنی کہ شریعت کو ماننے کی ضرورت بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس کو ایک ویڈیو میں بیان کرنا شاید مشکل ہو، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اس ٹاپک کی بنیادی باتیں بتا سکوں، اور ابا کے رحم سے میں آپ کو بتا سکوں کہ ہم جو بچپن سے سنتے آئے ہیں اور ہمیں جو بچپن سے سکھایا جا رہا ہے کیا وہ ایک ببلیکل کلچر ہے یا کہ بائبل سے ہٹ کر ہے۔ میں سب مسیحیوں کی بات نہیں کرتا، بلکہ ان مسیحیوں کی جو کہ تورا کے خلاف بات کرتے ہیں، اور ان کی جو کہ دوسروں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جو شریعت ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے اور نیا عہد نامہ مسیحیوں کے لیے ہے، اور مسیحی چونکہ فضل کے ماتحت ہیں اور اب مزید ان کو شریعت یعنی کہ تورا کو ماننے یا اس پر عمل کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا بنی اسرائیل کو اپنے احکام دیتا ہے تو وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کی قوموں کے لیے دیتا ہے۔ خروج 12 باب 49 آیت۔ وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو ایک ہی شریعت ہوگی، اور پھر خدا نے کہا کہ تم ایک ہی طرح کا قانون دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے رکھنا، کیونکہ میں خداوند یہوہ تمہارا خدا ہوں۔ اخبار 24 باب 22 آیت۔ سو خدا ایک ہی قانون اسرائیل کے لیے اور ارد گرد کی قوموں کے لیے دیتا ہے، اور یسایہ نبی آخری دنوں کی رویا دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ یسایہ 2 باب 2 آیت۔ یہاں پر یسایہ نبی ساری دنیا کی قوموں اور امتوں کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ صرف کسی ایک خاص قوم یا کسی قبیلے کا، کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا ایک ہے اور وہ دو مختلف طرح کی قوموں کے لیے دو مختلف قانون دے؟ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں، کیونکہ خداوند یہوہ ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے۔ گنتی 15 باب 15 آیت۔ مجمع کے لیے یعنی تمہارے لیے اور اس پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہو، نسل در نسل سدا ایک ہی آئین رہے گا۔ خداوند کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو، تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرع اور ایک ہی قانون ہو۔ یہاں پر خدا نسل در نسل یعنی کہ پشت در پشت کی بات کرتا ہے، مطلب کہ فور ایور ہمیشہ تک کے لیے، نہ کسی خاص وقت، مہینوں یا کہ سالوں کے لیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر جتنی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں یا جتنی بھی باتیں لکھی گئی ہیں وہ سب پرانے عہد نامہ کی پرچھائی ہے۔ بہت سارے لوگ پولس رسول کے خطوں کو لے کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت ابھی منسوخ ہو چکی ہے یا کہ بدل چکی ہے، اور بہت سارے لوگ ان خطوں کو لے کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے کافی سارے حکم بدل چکے ہیں اور اب مزید مسیحیوں کو ان حکموں کو ماننے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔
لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پولس رسول کی تعلیم کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ وہ بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں جن کو آج تک بہت سارے مسیحی سمجھ ہی نہیں پائے۔ اس لیے پطرس رسول ہمیں پولس کی تعلیم کے بارے وعن کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پولس کی تعلیم کو سمجھنا اور اس کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ دوسرا پطرس 3 باب 15 آیت۔ اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو، چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ ابا کے رحم سے میں ان سب آیتوں کا ایک ایک کر کے جواب دوں گا جن آیتوں کو لے کر بہت سارے لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پولس رسول نے بتایا ہے کہ خدا کے بہت سارے حکم بدل چکے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پولس نے بھی وہی تعلیم دی جو کہ دوسرے نبیوں کی تھی، اور پولس خود بھی شریعت پر درستی کے ساتھ چلتے تھے۔ اعمال 21 باب 24 آیت کے اندر یعقوب رسول پولس سے کہتے ہیں کہ انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کر، تاکہ وہ سر منڈائیں تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہیں تیرے بارے سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں، بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے۔ اس پر پالوس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے ہیکل میں داخل ہوا اور خبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کی نظر نہ چڑھائی جائے تقدس کے دن پورے کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ کس طرح ممکن ہے کہ پولس خود شریعت کو مانے اور عمل کرے اور ہمیں یہ بتائے کہ اب تورا یعنی کہ شریعت کے حکم بدل گئے ہیں اور خود درستی سے عمل کرے؟ تو وہ ایک ہپوکریٹ رسول ہوا، نہ کہ سچا رسول۔ لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ پولس سچائی سے خدا کے کلام کی منادی کرتا تھا۔ اعمال 26 باب 22 آیت۔ لیکن خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتا جن کی پیشین گوئی نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے۔ اور پھر پولس رسول کہتے ہیں، اور جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے اس سب پر میرا ایمان ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ خداوند یہوشوا مسیح کے الفاظ شریعت کے بارے کیا ہیں جو کہ خود خدا کا کلام ہے۔ مکاشفہ 19 باب 13 آیت۔ اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اگر یہوشوا خدا کا کلام ہے تو پھر میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا کا کلام اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر کچھ اور ہو اور نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر کچھ اور؟ یسایہ نبی کہتے ہیں کہ ہاں، گھاس مرجھاتی ہے اور پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ یسایہ 39 باب 8 آیت۔ یہاں پر ابد تک قائم رہنے کی بات ہوئی ہے، نہ کہ کسی خاص وقت تک کے لیے جیسا کہ اکثر مسیحی سمجھتے ہیں۔ زبور نویس کہتا ہے، ان شریروں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں میں سخت طیش میں آ گیا ہوں۔ یہاں پر ان لوگوں کو شریر کہا گیا ہے جو کہ خدا کی شریعت کو ترک کرتے ہیں۔ پھر یسایہ کے صحیفہ کے اندر خدا فرماتا ہے کہ پس جس طرح آگ بوسے کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا پھوس بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح ان کی جڑ بسیدہ ہوگی اور ان کی کلی گرد کی طرح اڑ جائے گی، کیونکہ انہوں نے رب الفواج کی شریعت کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حقیر جانا۔ یسایہ 5 باب 24 آیت۔ اور پھر بائبل بیان کرتی ہے کہ لعنت اس پر جو اس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ استثناء 27 باب 26 آیت۔ کلام بیان کرتا ہے کہ لعنت ہے اس شخص پر جو اس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے اس پر قائم نہ رہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہوشوا مسیح یا پھر کوئی رسول خدا کی لعنت کو کماتا؟ بھائیو، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں، صرف ہمارے سمجھنے میں ایک بہت بڑی کوتاہی ہے۔ میں ایک مسیحی ہوں اور میرا ایمان ہے کہ خدا کے کلام کا ایک ایک لفظ آج بھی اسی طرح قائم ہے اور ہماری زندگیوں پر اثر رکھتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کو سچائی سے جانیں، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔
اس لیے میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ آج تک اس ایمان کے ساتھ جی رہے ہیں کہ آج ہم پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، وہ خدا کے کلام کو پھر سے پڑھیں اور خدا سے اس کے کلام کی روشنی مانگیں تاکہ وہ آزاد ہو سکیں، ان انسانی تعلیمات اور مین میڈ ڈاکٹرائن سے آزاد ہو سکے جو کہ انسانوں نے قائم کی ہیں، نہ کہ خدا نے۔ جیسے انسانی تعلیمات جو آج ایک بہت بڑے پیمانے پر ہمارے مسیحیوں میں پائی جاتی ہیں، مسیح کے وقت میں بھی اور ان سے پہلے بھی موجود تھیں۔ مسیح نے انہی انسانی روایتوں اور رسموں کی مخالفت کی، نہ کہ خدا کے کلام کی، کیونکہ بہت سارے یہودی اور شرع کے عالموں نے خدا کی تعلیم کے اندر اپنی سوچ اور سمجھ کے ساتھ رد و بدل کر کے بہت ساری انسانی تعلیمات بنائی ہوئی تھیں اور خدا کے کلام کو بہت زیادہ مشکل کر کے بیان کرتے تھے۔ متی 15 باب 6 آیت۔ بس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا۔ اے ریاکارو، یسایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرا مقصد کسی کے عقیدوں یا جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے، لیکن خدا کا کلام ہمارے جذبات اور انسانی سوچ سے کہیں زیادہ اوپر ہے۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ مجھے دو دلوں سے نفرت ہے پر تیری شریعت سے محبت رکھتا ہوں۔ مغروروں نے مجھے بہت ٹھٹھوں میں اڑایا تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا۔ شریروں کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا پر میں تیری شریعت کو نہ بھولا۔ مغروروں نے جو تیری شریعت کے پیروں نہیں میرے لیے گڑھے کھودے ہیں۔ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بناتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے سب استادوں سے زیادہ عقل مند ہوں کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے۔ میں عمر سیدھا لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے۔ تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میری جان ہمیشہ ہتھیلی پر ہے تو بھی میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا۔ اب وقت آ گیا کہ خداوند کام کرے کیونکہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے، اس لیے میں تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے۔ تیرا کلام بالکل خالص ہے اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے۔ تیری صداقت ابدی صداقت ہے اور تیری شریعت برحق ہے۔ تیری شہادتوں سے مجھے قدیم سے معلوم ہوا کہ تو نے ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کیا۔ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے احکام ابدی ہیں۔ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں، اپنے بندہ کو تلاش کر کیونکہ میں تیرے فرمان کو نہیں بھولتا۔ مسیح نے کہا، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ اب میرا ان سب سے سوال ہے کہ جو کہ تورا کے خلاف بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا کے حکم نیو ٹیسٹامنٹ میں آ کر بدل جائیں؟ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں جو زمین و آسمان کا تخلیق کرتا ہے اس کے الفاظ ہمیشہ تک کے لیے قائم ہیں اور رہیں گے۔ اسی لیے یہوشوا مسیح نے کہا، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ یہاں پر یہوشوا آسمان اور زمین کے ٹل جانے تک کی بات کرتے ہیں، اور نہ تو ابھی تک آسمان ٹلا ہے اور نہ ہی زمین۔ پھر مسیح نے کہا، فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو
کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ متی 23 باب 2 آیت۔ مسیح نے کہا، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ متی 7 باب 21 آیت۔ اور آسمانی باپ کی مرضی یا حکم کیا ہے؟ آسمانی باپ کی مرضی یا حکم خدا کی شریعت ہے، یعنی کہ تورا۔ متی 12 باب 50 آیت۔ کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ راست بازی ایمان کے وسیلہ سے ملتی ہے، کیونکہ جتنے بھی نبی اور رسول راست باز ٹھہرے وہ ایمان کے وسیلہ سے ہی راست باز ٹھہرے۔ عبرانیوں 11 باب۔ لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ایمان رکھتے ہوئے ان لوگوں نے خدا کے کلام یا خدا کے حکموں پر عمل کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں، بلکہ وہ ایمان کی حالت میں بھی خدا کے حکموں پر چلتے رہے اور ان کو مانتے رہے۔ اس لیے یعقوب رسول اپنے خط کے اندر کہتے ہیں کہ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر عمل کے مردہ ہے۔ یعقوب 2 باب 26 آیت۔ سو ایمان کے ساتھ عمل بھی لازم ہے، اور عمل کرنا کن باتوں پر ہے؟ خدا کے حکموں پر۔ پولس کہتے ہیں کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ رومیو 2 باب 13 آیت۔ اور پھر مسیح نے کہا کہ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ متی 5 باب 19 آیت۔ اب یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں بڑا بننا چاہتے ہیں یا کہ چھوٹا، کیونکہ مسیح نے کہا، اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ متی 7 باب 22 آیت۔ سو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسیح آپ کے لیے بھی یہی الفاظ کہیں جب وہ اپنی بادشاہی میں آئے تو ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب مسیح اپنی بادشاہت میں آئے تو ہم بھی اس کے ساتھ بادشاہی کریں تو آنکھیں کھولیے اور خدا کے کلام کی روشنی کو دیکھیے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیں، تو وہ اپنے کلام کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ سب کو شالوم۔